کبھی سوچا کہ اگر ڈائناسورس دوبارہ زندہ ہو جائیں تو دنیا کیسی لگے گی؟ جراسک ورلڈ ریبرتھ 2025 ہمیں ایک ایسی ہی خطرناک اور سنسنی خیز دنیا میں لے کر جاتا ہے جہاں انسان اور فطرت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ سب کچھ شروع ہوا 2010 میں، جب انڈین نامی ایک خفیہ کمپنی نے جینیٹیکلی موڈیفائڈ ڈائناسورس بنانے کا منصوبہ شروع کیا۔ یہ تجربہ ایک پوشیدہ جزیرے سینٹ ہیوبرٹ پر کیے گئے، جہاں بنایا گیا ایک خطرناک اور عجیب ڈائناسور ڈسٹورٹس ریکس۔ یہ کوئی عام ڈائناسور نہیں تھا اور یہ بے قابو ہو گیا اور اس نے پوری ریسرچ فیسلٹی کو تباہ کر دیا، اور آخرکار یہ پروجیکٹ بند کرنا پڑا۔ جزیرہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اب کہانی ہمیں 2027 میں لے جاتی ہے، جب زمین کا کلائمیٹ اتنا بدل چکا ہے کہ ڈائناسور صرف خاص ٹروپیکل زون میں ہی زندہ رہ سکتے ہیں۔ زمین پر قدرت کا توازن بگڑ چکا تھا۔ اسی وقت ایک بڑی دوا ساز کمپنی پارکر جینکس نے ایک سیکرٹ مشن پر کام شروع کیا۔ پارکر جینکس چاہتی تھی کہ وہ 3 جینٹ ڈائناسورز کے ڈی این اے سیمپلز حاصل کرے تاکہ ان سے ایک ایسی دوا بنائی جا سکے جو خطرناک بیماریوں کا علاج کر سکے۔ یہ مشن دیا گیا ایک بہادر خاتون زورا کو، جو ایک سابقہ اسپیشل آپریٹو تھی۔ زورا نے ایک ٹیم بنائی جس میں شامل تھے مارٹن کریبس، کمپنی کا چیف ایگزیکٹو، ڈاکٹر ہنری لومس، ایک ماہر جینیٹک سائنٹسٹ، ڈنکان اس کا پرانا دوست اور قابل بھروسہ ساتھی اور فائٹر، لیس لارک ایک ماہر بوٹ نیویگیٹر، نینا ایک خطرناک فائٹر، بوبی مشن کا سیکیورٹی۔ یہ ٹیم سب سے پہلے سمندر میں چھپے موساسورس کا ڈی این اے سیمپل لینے نکل پڑی۔ دوسری طرف ڈیلگاڈو خاندان، جس میں شامل تھے روبن، اس کی بیٹیاں ٹیریسا اور بیلا، اور ٹیریسا کا بوائے فرینڈ زیویئر، یہ سب اپنی بوٹ پر سفر کر رہے تھے۔ اچانک ایک خونخوار موساسورس نے حملہ کر دیا اور اس کی کشتی الٹ گئی۔ زورا نے ان کی مدد کی اور اپنے مشن کو جاری رکھا۔ بلڈ سیمپلز حاصل کرنے کے لیے ٹیم کو ڈارٹس استعمال کرنا پڑے، جو خاص طور پر جینٹ ڈائناسورس کے لیے بنائے گئے تھے۔ مشن کامیاب رہا، لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ اچانک ایک خونخوار سپائنوسورس نے حملہ کر دیا۔ اس نے بوبی اور نینا کو کھا لیا، کشتی تباہ ہو گئی اور باقی ٹیم جزیرے میں پھنس گئی۔ زورا اور اس کی ٹیم، جن میں اب صرف لیس لارک، ڈنکان اور ڈاکٹر لومس بچے تھے، نے اپنا اگلا ہدف ٹائٹانوسورس کو بنایا۔ یہ ایک بہت بڑا ہربیوور ڈائناسور تھا۔ یہ گھنے جنگلوں کے بیچ چھپا ہوا تھا۔ اس کی اونچائی کئی منزل عمارت جتنی تھی اور اس کے قدموں کی آواز سے زمین ہلنے لگ جاتی تھی۔ بلڈ سیمپل حاصل کرنے کے لیے ٹیم کو ڈارٹس استعمال کرنا پڑے۔ زورا نے آسانی سے بلڈ سیمپل حاصل کر لی۔ یہ خوبصورت ڈائناسور اسپیشی تھی، ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا کیونکہ یہ پودے اور گھاس کھاتے تھے، لیکن خطرہ ختم نہیں ہوا تھا۔ آخری اور سب سے خطرناک مشن تھا کوٹزالوکوٹلس سے ڈی این اے حاصل کرنا، جو دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا جاندار تھا۔ اس کے بازوؤں کی لمبائی 40 فٹ تک پھیلی ہوئی تھی اور وہ پہاڑی غاروں کے ارد گرد رہتا تھا۔ زورا کی ٹیم کو ایک پرانی کلائمبنگ کیبل سسٹم استعمال کرنا پڑا تاکہ وہ اونچی چٹانوں تک پہنچ سکے۔ یہاں سے وہ کوٹزالوکوٹلس کو نیچے زمین پر لانے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ لیس لارک، جو ایک ماہر چڑھنے والا تھا، نے ایک خاص ٹریکنگ ڈارٹ فائر کیا۔ یہ ڈارٹ کامیاب رہا، مگر اسی لمحے کوٹزالوکوٹلس نے پلٹ کر حملہ کیا۔ لیس لارک کو اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے قربانی دینا پڑی۔ اس نے کوٹزالوکوٹلس کو خود کی طرف متوجہ کیا تاکہ باقی ٹیم کو وقت ملے، اور وہ زورا کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ مشن ابھی مکمل ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے قیمتی بلڈ سیمپل حاصل کیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ تمام لوگ پرانے انجن لیب میں جمع ہوئے تاکہ ڈیٹا محفوظ کر سکیں، مگر یہاں ان کا سامنا ہوا ایک نئی مخلوق سے، موٹیڈونز۔ یہ ریپٹر اور پیٹراسور کے ہائبرڈ ڈائناسور تھے جو بجلی کی رفتار سے حملہ کرتے تھے، پورے علاقے پر قابض تھے اور کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ زورا نے ہوشیاری سے فلیئر گن کا استعمال کیا، جس کی روشنی سے ریپٹرز کچھ لمحوں کے لیے پیچھے ہٹ گئے۔ ٹیم مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلی۔ اس دوران کمپنی کا ایگزیکٹو مارٹن بلڈ سیمپلز چوری کرنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ڈسٹورٹس ریکس ایک بار پھر ظاہر ہوا اور اس نے مارٹن کو بے رحمی سے ہلاک کر دیا۔ اب زورا اور باقی بچ جانے والے افراد کے پاس وقت کم تھا۔ انہوں نے ایک سیکرٹ انڈر گراؤنڈ ٹنل کا استعمال کرتے ہوئے جزیرے سے فرار حاصل کیا۔ وہ ایک پرانی کشتی تک پہنچے اور آخرکار زندہ بچ نکلے۔ کہانی کا اختتام ایک مثبت اور جذباتی پیغام کے ساتھ ہوتا ہے۔ زورا اور ڈاکٹر لومس نے فیصلہ کیا کہ وہ نئی دوا دنیا کے ساتھ فری آف کاسٹ بانٹیں گے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا فیوریٹ ڈائناسور کون سا ہے۔